تو میں نے آپ کو یہ بھگوت گیتا کے ریفرنس بھی دیے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو مذہب اور بھگوت گیتا اور رامائن اور ویدوں پر عقیدہ ایمان رکھنے والے وہ بھی سمجھیں، اور قرآن اور حدیث کا بیان بھی ہو چکا اور اولیاء کا، مسلمان بھی سمجھیں کہ امن اور سکون کسی ایک اکیلے مذہب کی میراث نہیں ہے، امن اور سکون وہ سارے مذاہب کی مشترکہ وراثت ہے۔ ہر مذہب میں امن ہے، سکون ہے، خواہ کوئی ہندو خواہ کوئی مسلم۔ جو قتل و غارت گری کرتا، ظلم کرتا، دوسرے کو مارتا ہے، وہ اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ آؤ سب لوگ کھڑے ہو کر امن کا اور آشتی کا علم بلند کرو، اپنے مولا کی غلامی میں، مصطفیٰ کی غلامی میں، اللہ کی رضا میں سمندروں کی طرح وسیع ہو جاؤ، سورج کی طرح شعاعیں دو، اندھیروں کو اجالے میں پلٹ دو، زمین کی طرح تواضع رکھ لو، تکبر ختم کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو عام ختم کرو، محبتوں کو عام کرو۔ جب محبت کو عام کریں گے تو رب کی محبت آپ کے من میں جگہ پا لے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے ملک میں کبھی کبھی دنگے ہو بھی جاتے ہیں، مگر ہم کبھی اپنے ملک سے غداری نہیں کرتے، بلکہ وقت آنے پر شہید عبدالحمید دلوائی کی طرح دشمن کی توپوں کے سامنے کھڑے ہو جا کر کے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں کہ وطن سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہی وہ دھرتی ہے، یہی وہ زمین ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی کہتی ہے آجا میرے لال، آجا میرے سپوت، میری گود میں سو جا۔ آئیے اس پر اور زیادہ میں کومنٹ نہیں دیتا، امیر سنی دعوت اسلامی حضرت حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری رضوی کیا ہی بہترین انداز میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سن لیجئے۔ زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں اور درخت کو جنتی بنا سکتے ہیں، جانور کو جنتی بنا سکتے ہیں، پہاڑ کو جنتی بنا سکتے ہیں، تو آقا کریم اتنے عظیم ہیں کہ اپنے غلام کو بھی چاہیں تو پل بھر کے اندر جنت کا مستحق رکھتا ہے۔ آج امتحان کا وقت ہے، محبت کی بات تو ہوتی ہے لیکن محبت کی علامت بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج پیس کا پیغام لے کر ہندوستان کی سرزمین پر ایک نام نہاد اسکالر آیا، پیس، شانتی۔ میں اس سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں تم رہتے تھے وہاں تو پوری غارت گری کا معاملہ ہے، تو وہاں پیس قائم کیے بغیر تم تو کینیڈا چلے گئے، جہاں پیس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ ہندوستان میں تم پیس کی بات کرنے آئے ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر یہ بات، ہم تو محبت بانٹنے کے لیے آئے، یقیناً محبت بانٹی ہے میرے خواجہ نے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اپنے آپ کو عظیم صوفی کی حیثیت سے منوانا چاہتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، سلطان الہند غریب نواز نے کسی یہودی کو اپنا محافظ کبھی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے عیش کی زندگی نہیں گزارا، بے شک۔ انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری، اور خدا کی قسم اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ان کے اشارے پر اجمیر کا تخت شہاب الدین غوری کو نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے حکم پر شہاب الدین غوری کو اجمیر مقدس کی فتح نصیب ہوتی ہے، اور فتح کے بعد شہاب الدین غوری نے جب اعلان کیا کہ اجمیر کی دھرتی پر کوئی بزرگ ہو تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لوگوں نے بتایا کہ حضرت معیز الدین ہے، اگر ملنا چاہو تو ان سے ملاقات کرو۔ اس نے کہا جائیے اور جا کر حضرت سے کہیے کہ میں شفیعات میں جو ہے وہ باریابی چاہتا ہوں اور قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہوں۔ سلطان الہند کے پاس جب یہ اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا، شہاب الدین سے کہہ دو وہ آئے ضرور لیکن اکیلا آئے، اکیلا۔
شہاب الدین غوری نے اکیلا سفر شروع کیا، دولت قلعے پر پہنچا، دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے عالم خواب میں مجھے اجمیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے کامیابی کی بشارت دی تھی، قدموں میں گر گیا اور کہا حضور میرا کچھ بھی نہیں ہے، فتح تو آپ کی ہے، کامیابی تو آپ کی ہے۔ جب حضرت نے تسلی دی سلطان الہند کریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو اس کے بعد اس نے برجستہ پوچھا حضور میں اس فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اکیلا کیوں بلایا، اکیلا کیوں بلایا؟ کریم نواز نے ارشاد فرمایا اس لیے اکیلا بلایا ہوں تاکہ جو کچھ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تجھے عالم خواب میں حکم دیا گیا تھا، جب تک میں زندہ ہوں میرا یہ تذکرہ تو کسی سے مت کرنا، اللہ سبحان تذکرہ کسی سے مت کرنا، محبت بانٹنے نکلے ہو کہ اپنا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے نکلے ہو؟ اللہ، بے شک تم سے کہا جائے کہ علماء تم سے ملنا چاہتے ہیں تو تم یہ کہو کہ ہندوستان میں میرے اسٹیٹس کا کوئی عالم نہیں ہے، حیرت کی بات ہے۔ اور ہماری قوم بڑی بھولی بھالی، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر دوڑ پڑتی، بے شک سچ فرمایا ہے حضور مفکر اسلام نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے عقیدے کے باب میں اگر کسی نے بھی رائے کے دانے کے برابر بھی کسی سے کمپرومائز کیا وہ کہاں جا کر مرے گا ٹھکا پتہ نہیں اس کا۔ چند کتابیں لکھ لینے سے، چند تقریریں کر دینے سے آدمی مجدد نہیں بن جاتا، بے شک بے شک اور جاہلوں کے کہنے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، نعرے کون لگا؟ بے شک بے شک اسٹیج پہ بھی ایک عالم نظر نہیں آتا، سب سرمایہ دار جائز ناجائز پتہ نہیں کیسے کاروبار کر کے جو دنیا کے ہندوستان کے جو کریم ٹائپ کے جو سرمایہ دار کہلاتے وہی، نہ کوئی عالم نہ کوئی سید نہ کوئی محدث نہ کوئی فقیہ۔ تمہاری نشستوں سے پتہ چلتا ہے تمہارا تعلق کن سے ہے۔ بے شک بے شک آؤ میں تمہیں بتاؤں، محبت کی علامت صرف یہ نہیں کہ صرف محبت ہی کی باتیں کرو، پہلی محبت کی علامت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آتا تو کلمہ پڑھ کے تو سمجھو، سبحان اللہ اللہ کا اقرار بعد میں ہے، معبودان باطل کا رد پہلے ہے۔ سبحان لا اللہ الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ سبحان اللہ، فلسفہ محبت امام حسین کو نہیں معلوم تھا۔ اوہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی علامت کیا فرمائی؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، بس اس کا ایمان مکمل ہے۔ سبحان